بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حق اور باطل کا یہ مارکا کچھ عجیب نوعیت کا تھا۔ ہم سب دم بخود کبھی رانی اور کبھی مستانی کو دیکھ رہے تھے۔ بائی مستانی کے چہرے پر جلال برس رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کبھی کبھی گلاب کی خوشبو کا جھونکا ہم سب کے دماغ کو معطر کر جاتا تھا۔ قریب 5-7 منٹ تک وہ دونوں نظریں ملائے رہیں، پھر آہستہ آہستہ رانی کی نظریں جھکتی چلی گئیں، جیسے اسے شکست ہو گئی ہو۔ اب وہ فرش کو تک رہی تھی جیسے وہ شرمندہ ہو۔ بس بیٹا، ہار مان گئے؟ پرسکون فضا میں مائی مستانی کی آواز گونجی۔ پھر وہ اپنے سامنے زمین پر ہاتھ مار کر بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں بولی، آؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ رانی نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا اور دوبارہ گردن جھکا لی۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ مائی مستانی نے دوبارہ اس ہی لہجے میں رانی کو مخاطب کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ ایسے نہیں مانو گے؟ مائی مستانی نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہی ہاتھ زمین پر زور سے دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی رانی اپنی جگہ سے اس طرح اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ چاروں ہاتھوں پیروں سے بندر کی طرح چلتی ہوئی مستانی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اوہو، تو یہ تو ہے؟ مائی مستانی کے لہجے میں قدرے حیرت نمایاں تھی۔ ہم سب بے جان بتوں کی مانند گم سم بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، مستانی نے نہایت روب سے رانی کو حکم دیا۔ رانی اپنی جگہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مستانی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، مائی مستانی رانی سے مخاطب ہوئی۔ دور ہو یہاں سے۔ رانی نے اسے بری طرح دھتکارا اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی لمحے مائی مستانی نے اپنی میلی قمیض کا دامن دانتوں میں دبا لیا۔ رانی جوں کی توں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہم سب نے دیکھا اس نے جانے کی خاطر 2-3 بار پاؤں اٹھائے، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں سختی کے ساتھ زمین سے جکڑ دیے ہوں۔ مائی مستانی دانتوں میں اپنی قمیض کا دامن دابے مسکرا رہی تھی۔ پھر رانی آہستہ آہستہ خود ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ مائی مستانی نے رانی سے پوچھا۔ میری مرضی، رانی نے ہنس کر جواب دیا۔ اب اس کی آواز بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ مردوں جیسی بھاری آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ تیری مرضی نہیں چلے گی، مائی مستانی نے غصے سے کہا۔ تیری مرضی بھی نہیں چلے گی، رانی نے ایک بے ہنگم سا کہا لگا کر کہا۔ میری مرضی چلے گی، مائی مستانی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اری جا، یہ میری معمول بن چکی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، رانی نے اسی طرح زور سے ہنس کر جواب دیا۔ تیری محبت کی ایسی تیسی، سچ سچ بتا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مائی مستانی نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ جواب میں رانی نے تیزی سے مستانی کے سر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ اس کے بال پکڑنا چاہتی تھی، لیکن مستانی چوکنی تھی۔ اس نے جھکائی دے کر سر کو بچایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے زمین پر ہاتھ مارا۔ رانی سہم کر سمٹ گئی۔ بتا، کیوں آیا ہے یہاں؟ مستانی نے دوبارہ فضا میں ہاتھ بلند کر کے پوچھا۔ جا جا اپنا کام کر، رانی نے لاپرواہی سے جواب دیا اور ساتھ ہی زمین پر زور سے ہاتھ مارا۔ زمین پر دھپ کی آواز کے ساتھ ہی مستانی اپنی جگہ سے اس طرح اچھلی جیسے اسے کسی نے کھڑا کر دیا ہو۔ کیا تو اللہ والوں سے مقابلہ کرے گا؟ مائی مستانی نے دوبارہ اپنی جگہ پر جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مستانی سے مقابلہ کرے گا؟ ارے اللہ کی دیوانی کے مقابلے پر آئے گا؟ آ پنجہ لڑائے گا؟ اتنا کہہ کر مستانی نے اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ رانی کی طرف بڑھا دیا۔ رانی نے ایک زوردار کہا لگایا اور ہاتھ زمین پر مارنے کی خاطر اٹھا دیا۔ مستانی نے اپنے ہاتھ کا نیچے کا رخ رانی کی طرف کر رکھا تھا۔ رانی نے زمین پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دل خراش چیخ مار کر اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کی دیوانی سے لڑے گا؟ مائی مستانی نے ایک زوردار کہا لگا کر طنز کیا اور ساتھ ہی پنجہ زمین پر گاڑ دیا۔ مائی مستانی نے جیسے ہی پنجہ زمین پر گاڑا، رانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔
رانی کے منہ سے خر خر کی آواز نکلنے لگی۔ خالہ جان سے رانی کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس کے ساتھ ہی مائی مستانی کڑکدار آواز میں بولی، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ خالہ جان پھر ویسے ہی دم ساتھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، رانی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ پہلے بتا تو یہاں کیوں آیا؟ کس نے تجھے بھیجا؟ مستانی نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے زمیندار کے لڑکے نے بھیجا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، رانی نے بے بسی سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی خالہ اور شاہد اس طرح چونکے جیسے خواب سے بیدار ہوئے ہوں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ کافی عرصہ قبل شادی سے انکار پر اصغر نے یہ ناسیبہ حرکت کی ہے۔ مائی مستانی نے ایک نظر ہم سب کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پنجہ ہٹا کر زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اچھا چل، اب بھاگ یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی رانی نے اپنی کمر پکڑ لی، جیسے مستانی نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا ہو۔ پھر جیسے مستانی پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی ہو، وہ زمین پر مسلسل پوری قوت سے ہاتھ مار رہی تھی اور صحن میں رانی کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین پر مائی مستانی کا ہاتھ پڑتے ہی رانی اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو چیخ مار کر پکڑ لیتی تھی، جیسے مستانی اسے براہ راست مار رہی ہو۔ پھر دیکھتے دیکھتے رانی کے سر کے عین درمیان سے چند بال اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ منظر ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ مستانی جوں جوں زمین پر ہاتھ مارتی جاتی تھی، رانی کے سر کے بال اوپر کو اٹھتے جاتے تھے، اور جب بال کسی حد تک استادہ ہو گئے تو مستانی نے آگے ہاتھ بڑھا کر انہیں نوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی رانی بے ہوش ہو کر زمین پر لڑک گئی۔ ہم سب جو بت بنے یہ تماشا دیکھ رہے تھے ایک دم اس کی جانب بڑھے۔ اس کی شادی اس ہی سے کر دے ورنہ پھر ستائے گا، مائی مستانی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ اپنا لمبا کرتا جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بے ہوش رانی کو اندر لے جانے کے لیے کہا۔ میں نے خالہ جان اور شاہد کی مدد سے رانی کو اٹھایا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ عین اسی لمحے جبکہ ہم سب رانی کو پلنگ پر لٹا رہے تھے، صحن میں مستانی کی آواز سنائی دی، ارے او بے یقین، پان تو کھلا دے۔ ابھی دیتی ہوں، خالہ نے کمرے میں سے ہی جواب دیا اور جلدی سے رانی کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر باہر نکل آئیں۔ میں بھی شاہد کے ساتھ باہر آ گیا تاکہ مائی مستانی کو انعام دے سکوں اور اس آسیب کی حقیقت معلوم کر سکوں، لیکن صحن خالی پڑا تھا اور خالہ جان حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مستانی آواز کے ساتھ ہی کہاں غائب ہو گئی۔ میں اور شاہد باہر کی طرف بھاگے، لیکن باہر بھی گلی بالکل ویران پڑی تھی۔ میں نے اسے حیدرآباد کی ہر سڑک پر، ہر گلی میں تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز شام کے وقت میں نے مستانی کو شاہی بازار میں دیکھا۔ میں فوراً ہی اس کی طرف لپکا۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت شاہی بازار میں بہت ہی کم رش ہوتا تھا۔ بیشتر دکاندار اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور اس طرح خرید و فروخت کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی تھی۔ مستانی مجھ سے 10-15 قدم آگے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ مستانی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور شاید وہ رک جائے گی، لیکن وہ تو ماحول سے بے خبر مارکیٹ کی طرف گامزن تھی۔ میرا خیال تھا کہ 10-5 قدم تیز چلوں گا اور مستانی کو جا لوں گا، لیکن نہیں، میں جتنا تیز چلتا فاصلہ ویسے ہی قائم رہتا، اور یہ فاصلہ ایسے تھا کہ اسے شاہی بازار جیسے تنگ اور بھرے بازار میں آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں جب بھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا، مجھے مستانی ویسے ہی پہلے والے فاصلے پر نظر آتی۔ اس طرح ہم دونوں مارکیٹ تک آ گئے۔ اس زمانے میں مارکیٹ کے پہلو چوراہے پر پان والوں کی دکانیں تھیں۔ مستانی ایک پان والے کی دکان پر جا کر رک گئی۔ پنواڑی نے فوراً ہی مستانی کی پسند کا پان بنا کر اسے پیش کیا۔ اتنی دیر میں میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ مستانی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولی، پان کھائے گا؟ نہیں، پان میں کھلاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ دراصل اس طرح میں چاہتا تھا کہ اسے احسان مند کر کے اپنے مطلب کی بات کروں۔ پان کھلائے گا؟ مستانی نے مجھ سے قدرے تعجب سے پوچھا اور پھر ایک زوردار کہکہا لگا کر پنواڑی سے بولی، لو سنو، یہ مجھے پان کھلائے گا۔ بابو جی، اسے پان کھلانا آسان نہیں ہے، پنواڑی نے مجھے سمجھایا، بہتر ہے اسی سے پان کھا لو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، مستانی پنواڑی سے بولی، اسے پان دو بیٹا۔ پنواڑی نے ایک سادہ پان بنا کر میری طرف بڑھایا اور اس سے پہلے کہ میں پان لیتا، مستانی نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا
اور پھر میرے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اپنے متوالے کو میں خود پان کھلاؤں گی۔ مستانی کے اس جملے پر میں جھینپ سا گیا۔ پنواڑی بھی مسکرانے لگا، لیکن کیا کرتا، بادل نخواستہ پان اس ہی کے ہاتھ سے کھانا پڑا۔ پان، وہ پان جسے مستانی نے اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا، یقین جانیے اس جیسا پان پھر کبھی کھانے کو نہیں ملا۔ اس کی خوشبو اور لذت آج بھی کبھی کبھی زبان پر محسوس ہو جاتی ہے۔ پان کھانے کے بعد میرا منہ جیسے بند ہو گیا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی لذیذ سے لذیذ کھانے کی چیز بھی اس پان کے ذائقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پان کھلانے کے بعد مستانی مارکیٹ کے چوراہے سے تھوڑا آگے بڑھی اور تانگا سٹینڈ کی دوسری جانب کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف تانگوں کی لمبی سی قطار ہوتی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، اب میرا پیچھا چھوڑ، مستانی نے مسکرا کر کہا۔ مستانی، میں نے پیک نگلتے ہوئے کہا، اس دن تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں کہاں غائب ہوئی تھی؟ مستانی نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں تو تم سب کے سامنے ہی تھی، لیکن اگر تم سب اندھے ہو گئے تو میں کیا کرتی؟ مستانی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ رانی پر کس کا آسیب تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہنومان تھا، وہ زمیندار کے بیٹے نے بھیجا تھا، مستانی نے اسی طرح لاپرواہی سے جواب دیا۔ مستانی، میں نے اسے مخاطب کیا اور پھر سوچنے لگا کہ اس سے اپنے دل کی بات کس طرح کروں۔ کیا یہ حواس باختہ عورت واقعی کوئی ماورائی ہستی ہے؟ جا، اب مجھے تنگ نہ کر، مستانی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں مستانی نہیں، مجھے بتا یہ ہنومان کون ہے؟ اسے کس طرح بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا آسیب کا وجود ہے؟ کیا جادو واقعی اثر رکھتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ مستانی پاگلوں کی طرح خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری عقل پر شبہ ہو۔ پھر اس نے زوردار قہقہا لگایا اور ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے تانگے والے کو دیکھ کر بولی، تو مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے، مجھے بے نقاب کرنا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرے گا؟ مستانی کے ان جملوں سے میں گھبرا سا گیا۔ تانگا والا بھی میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان دنوں حیدرآباد کی آبادی اتنی زیادہ نہ تھی اور اوباش قسم کے نوجوان اکثر فقیر عورتوں سے غیر اخلاقی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے مستانی کے پاس سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ واقعی پاگلوں جیسی باتیں وہ کر رہی تھی۔ میرے دماغ پہ نہ جانے کیوں یہ بات سما گئی تھی کہ مستانی کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور یہی میرے دل کے اندر معجزن تجسس کو ختم کر سکتی ہے۔ گو کہ مستانی نے میرے سوالات کا جواب نہایت ہی احمقانہ انداز میں دیا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ اس طرح اس نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مستانی کی بے تکی باتیں سننے کے بعد بھی اس کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور جب ہر جانب سناٹا ہو جائے تو ایک بار پھر مستانی سے مطلب کی بات کروں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات بھیگی جا رہی تھی، میں تانگوں کی آڑ میں کھڑا تھا۔ مستانی کافی فاصلے پر کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی کاغذ کے ٹکڑوں سے کھیل رہی تھی۔ فلم کا آخری شو ختم ہو چکا تھا، قطار میں صرف 2-4 تانگے ہی رہ گئے تھے۔ سڑک پر اکا دکا آدمی جا رہے تھے، کبھی کبھی کوئی گاڑی گزرتی تو اس کے پیچھے چند آوارہ کتے بھونکتے ہوئے دوڑنے لگتے۔ مارکیٹ کے ٹاور نے رات کے 1:30 بجنے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی مستانی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ گئی۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا، جس کے ایک کنارے پر سرفراز شاہ بابا کا مزار واقع ہے۔ یہ صدیوں پرانا قبرستان تھا جو کہ ہیرا آباد کی پہاڑی کے نشیب سے شروع ہوتا تھا اور زیر تعمیر بیراج کالونی پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ دوسری جانب غریب آباد سے لے کر پولیس گراؤنڈ اور دادن شاہ کے پڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس ہی قبرستان کے آخری سرے پر اللہ کے نیک بندے سید سرفراز شاہ بابا کا مزار واقع ہے، جو کہ آج کل زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ یہ جگہ دن میں بھی ویران رہا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پٹھان کالونی اور سرفراز کالونی واقع ہیں اور قبروں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مستانی نہایت ہی نپے تلے قدموں سے اس قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں وہ ایک ہیونی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میں ماحول سے ذرا سا خوف زدہ ہوا، لیکن مستانی کے وجود نے میری ہمت بڑھائی۔ گو کہ اسے علم نہیں تھا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈھارس تھی کہ مستانی آگے جا رہی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی مستانی کو روک لوں گا اور جب تک وہ میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے گی اسے نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں نے دیکھا
کہ پہاڑی کی ڈھلان پر جہاں سے قبرستان میں جانے کے لیے پگڈنڈی سی بنی ہوئی ہے ایک کوٹھڑی بنی ہوئی ہے۔ مستانی اس کوٹھڑی میں داخل ہو گئی۔ دن میں اس قبرستان سے میرا بارہا گزر ہوا، کیونکہ میرے چند دوست بیراج کالونی میں رہا کرتے تھے اور مارکیٹ سے بیراج کالونی تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ اسی قبرستان میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن میں نے پہلے کبھی اس قبرستان میں کوئی کوٹھڑی نہیں دیکھی تھی، اور پھر یہ کوٹھڑی تو رات کی سیاہی میں صاف نظر آ رہی تھی، جیسے اس پر سفید رنگ کیا گیا ہو۔ مستانی کوٹھڑی کی دائیں جانب گھوم کر اندر چلی گئی۔ سامنے کی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے پٹ بند تھے، لیکن درزوں میں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھنے کی خاطر کہ اس کوٹھڑی کے اندر کون ہے، ایک باریک سی درز سے آنکھ لگا دی۔ اندر اس قدر تیز روشنی تھی کہ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے ایک بار آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلا اور دوبارہ جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میں نے کھڑکی سے گردن ہٹا کر دیکھا، میرے پیچھے ایک نہایت ہی سفید ریش بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ ان کے نورانی چہرے پر نظر پڑتے ہی میں کانپ اٹھا۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ انہوں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے نہایت ہی ملائم لہجے میں کہا، بیٹا، اس طرح جھانکنا اچھی عادت نہیں، جب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اندر چلو۔ اتنا کہہ کر بزرگ دروازے کی جانب چل دیے۔ پھر میں ان کے پیچھے ہی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھڑی کے اندر سفید دودھیا رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اس قدر تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈالا جا سکتا تھا۔ میں نے 2 بار آنکھوں کو جلد جلد جھپکایا اور چاروں طرف نظر ڈالی۔ مجھے اس روشنی کا منبع کہیں بھی نظر نہ آیا۔ کوٹھڑی کے آخری سرے پر دیوار کے قریب زمین سے تقریباً 1 فٹ بلند تخت تھا، جس پر نہایت دیدہ زیب قالین بچھا ہوا تھا، اور اس تخت پر سفید بے داغ لباس میں ملبوس مستانی بیٹھی ہوئی تھی۔ مستانی کا حسن نہیں، اسے حسن نہیں کہا جا سکتا، وہ تو نور تھا، ایسا نور جس کی طرف نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مستانی کے دائیں ہاتھ میں سرخ رنگ کے دانوں کی تسبیح تھی اور اس میں سے نہایت ہی ہلکی سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کوٹھڑی گلاب کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ مستانی نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، خان، آخر تم یہاں تک آ ہی گئے، کس تجسس نے تمہیں میرا پیچھا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ کوٹھڑی کے ماحول اور پھر مستانی کی پراسرار شخصیت نے مجھ پر ہیبت طاری کر دی۔ میں کیا جواب دیتا؟ گمسم کھڑا اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ بولو خان، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے دوبارہ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں۔ دل کی بات زبان پر آ کر رک گئی، الفاظ ہونٹوں پر آ کر رہ گئے۔ میری بدحواسی دیکھ کر اس کے چہرے پر ملکوتی پھیل گیا، جس نے اس کے حسن کو اور بھی دوبالا کر دیا۔ وہ اسی دل آویز تبسم کے ساتھ بولی، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ پھر وہ لمحہ بھر کو رکی، اس نے تسبیح کو بوسہ دیا اور مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی، یاد رکھو خان، اس کائنات میں کوئی راز نہیں ہے، لیکن اس کائنات سے انسان اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ ان اصولوں کو صدقے دل سے اپنا لے جو اس کائنات کے خالق نے بنائے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ شاید اسے مجھ سے کسی جواب کی توقع تھی، لیکن میں تو ابھی تک حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے شعور پر آج بھی مادہ کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی ہے، لیکن اس میں قصور تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہر شے مادہ سے بنائی گئی ہے، اور پھر انسان اسی مادی ماحول سے اتنا زیادہ متاثر ہو چکا ہے کہ ذرا سی بھی تبدیلی اس کے لیے نہ صرف حیران کن ہوتی ہے بلکہ پریشانی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ اپنی حیت تبدیل کرتا رہتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں، یہ بات نہیں۔ مستانی نے جواب دیا، اصل راز جاننے کی خاطر سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مادہ کیا ہے، مادہ کی اصل کیا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، جو کچھ بھی سنائی دیتا ہے، ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ تم نے مادہ پر شک کیا ہے، حالانکہ مادہ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، وہی حقیقت ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہی دیکھ لو۔ اتنا کہہ کر مستانی نے اپنے اطراف ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب کوٹھڑی کا ماحول تھا۔ مستانی کے اس اشارے پر میں چونکا اور بامشکل تمام کہا، یہ ماحول میرے لیے اجنبی ہے، یہ اتنا پراسرار ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں۔
میری عقل ابھی تک اس کی توجیہ نہیں تلاش کر سکی اور اس کی توجیہ تلاش بھی نہیں کی جا سکتی۔ مستانی نے ہنس کر کہا، کیونکہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی تمہارے حواس خمسہ کی تمام باطنی قوتیں جاگ اٹھیں اور اب تم کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ اسے نظر بندی بھی تو کہا جا سکتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ حواس خمسہ کی قوتوں کو دھوکہ دینا ہی کمال ہے، اور مداری یہی کمال دکھا کر سب کو حیرت زدہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں تم کہہ سکتے ہو، کیونکہ تم ابھی مادہ کی حقیقت اور اس کائنات کی اصلیت سے واقفیت نہیں رکھتے ہو۔ مستانی نے اطمینان سے جواب دیا، پھر تخت پر پہلو بدل کر بولی، لیکن جہاں تک نظر بندی کا تعلق ہے اس کا حقیقت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس میں صرف حواس خمسہ کی ایک قوت بصیرت ہی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی وقتی طور سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے بارے میں حواس خمسہ کی قوتیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان کسی بھی حقیقت کو اسی وقت تسلیم کرتا ہے جب حواس خمسہ کی تمام قوتیں اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ حقیقت اور سچائی کا معیار ہے۔ مستانی نے جواب دیا، اس وقت تم جس ماحول میں موجود ہو اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے حواس کی تمام قوتیں اسے قبول کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب صاف ظاہر ہے، اس کائنات کی موجودگی کا احساس ہم کو حواس ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں جو اس کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو حواس کی انمول نعمت سے نوازا ہے، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں انہیں اس کائنات کو تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ دنیا والے انہیں پاگل کہتے ہیں۔ مستانی کے اس مدلل جواب کو سن کر میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی۔ حواس خمسہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مستانی نے دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ حواس خمسہ کی قوتیں جس کی ہمیں پہچان کراتی ہیں، ہم اس کا اظہار حواس کی ایک قوت گویائی سے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں۔ گویا حواس اور الفاظ اس کائنات کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک سفید ریش بزرگ سے مخاطب ہوئی، مہمان کی خاطر کچھ تو لاؤ۔ سفید ریش بزرگ جو دیر سے خاموش کھڑے تھے، یہ سنتے ہی ایک بغلی دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گئے۔ حواس خمسہ کی دو قسمیں ہیں۔ مستانی نے ایک گہری سانس لے کر دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، ظاہری قوت مادے کے باہر دیکھتی ہے، جبکہ باطنی قوت مادے کے اندر جھانکتی ہے اور اس کی حقیقت کو پہچانتی ہے، اور جب یہی قوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر کوئی راز نہیں رہتا۔ یہ کائنات انسان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان روحانی دنیا کا باسی ہوتا ہے۔ اس کائنات کی حقیقت جاننے کے بعد وہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مستانی کی اس عالمانہ گفتگو نے مجھے محو حیرت کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی کلندرانہ طبیعت کی مالک علم نفسیات اور مابعد النفسیات پر اس قدر دسترس رکھتی ہوگی۔ اب میں احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ مستانی کے سامنے میری حیثیت خاک کے ذرے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا تھی جس کی طے نہیں تھی، لیکن میں بھی آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کی عالمانہ گفتگو پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھا، تم ان باتوں کو آسانی سے سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ مستانی نے نہایت ہی شفقت سے کہا، اس کائنات کی حقیقت جاننے کی خاطر انسان کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ مجھے سمجھانے والے لہجے میں بولی، اس حقیقت کو بھی جاننے کے دو طریقے ہیں۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ایک مادی طریقہ ہے جس میں کسی بھی شے کے بارے میں غور و فکر اور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور جسے جدید دور میں سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جسے مذہب کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا طریقہ کار موجود ہے، اور لوگ اپنے اپنے مذہب کے طریقہ کار کے مطابق جسمانی اور دماغی ورزش کر کے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب سے اس کائنات کا کیا تعلق؟ میں نے اسے ٹوکا، بہت گہرا تعلق ہے۔ مستانی نے تخت پر ہلکے سے ہاتھ مار کر کہا، حق تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان وحدانیت کو پہچان لے، قدرت کو مان لے، اور اس مقصد کی خاطر اسے مذہب کا لباس پہنایا ہے۔ مذہب کے بغیر انسان اس کائنات کو نہیں پرکھ سکتا، اور جب وہ اس کائنات کو نہیں جان سکتا تو خالق کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کے علاوہ بھی تمہاری سائنس
اس نے انگلی سے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات میں ہر شے کا اپنا مرکز ہے اور انسان کا مرکز مذہب ہے۔ جو شے مرکز سے ہٹ جاتی ہے وہ اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہے جب تک واپس مرکز پر نہ آ جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مرکز یعنی مذہب سے ہٹ کر اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لمحہ بھر رکی اور پھر بولی، میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں مذہب اور اس کائنات کے تعلق سے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ کسی حد تک، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہارے دماغ میں یہ شک بھی اس وجہ سے پیدا ہوا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں اس کائنات کی حقیقت جاننے کا جو طریقہ کار رائج ہے وہ نہایت ہی مشکل اور صبر آزما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کائنات کو پہچانتے ہیں اور حق تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو ماورائی علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، خان، وہ نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، ہمیں دوسروں کے بارے میں بحث کرنے کا حق نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے مذہب کو دیکھیں، پہلے ہم اس کو جانچیں، جب ہی ہم دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کو بھی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ دین جسے اسلام کہا جاتا ہے نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ مستانی دوبارہ گویا ہوئی، یہ میرے محبوب حق تعالیٰ کا سب سے پیارا دین ہے اور اس ہی ناطے سے یہ نہایت ہی مقدس اور قوی دین ہے۔ اس کے بارے میں میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جانتے ہو یہ قیامت تک کیوں قائم رہے گا؟ مستانی کے اس سوال کے جواب میں نے نفی میں سر ہلا دیا، اس لیے کہ انسانیت کو اس دین میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ میرے سامنے سفید ریش بزرگ ایک نقرئی تھال میں دودھ کا گلاس اور انگور کا خوشہ لیے کھڑے تھے۔ میں نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ یہ دودھ نہیں، شربت تھا، نہایت ہی لذیذ اور خوشبودار۔ میں صرف چند گھونٹ ہی پی سکا، پھر میں نے گلاس سے دوبارہ تھال میں رکھ دیا۔ سفید ریش بزرگ نہایت ہی ادب سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم کہتی ہو اسلام میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ میں نہیں کہتی ہوں، مستانی نے احتیاط سے جواب دیا، یہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرے محبوب کا حکم ہے، کیونکہ دین اسلام حقیقت سے بعید نہیں، اسی وجہ سے اسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ثبوت؟ اس نے جیسے میرے الفاظ کو دہرایا۔ ثبوت ایک نہیں، ہزاروں پیش کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تمہاری عقل ساتھ دے۔ عقل ہمیشہ حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، میں نے جواب دیا، اور میں بتا چکی ہوں کہ اسلام حقیقت سے بعید نہیں۔ مستانی نے قدرے مسکرا کر جواب دیا۔ خان، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت جاننا چاہیے۔ مستانی نے ذرا ٹھہر کر کہا، اسلام کے نزدیک انسان ایک ایسی ہستی ہے جو جسم، روح اور عقل کا مرکب ہے، اور یہ تینوں عنصر انسان کی ذات میں اپنا اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ اب یہ فرض انسان کا ہے کہ وہ ان عناصر کے تعاون سے کائنات و مافیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ یہی حق تعالیٰ نے مشیت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جسم، روح اور عقل سے مل کر بنا ہے؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ مستانی خوشی سے بولی، انسانی وجود کے لیے جسم، روح اور عقل کا ہونا ضروری ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جسم، روح اور عقل کے بغیر خاک کا ڈھیر ہے۔ جسم مادہ ہے، جسم حاضر ہے، جبکہ عقل اور روح غائب عنصر ہیں۔ عقل کو نہ کسی نے پایا ہے اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، اسی طرح روح ہے، عقل اور روح کی۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ مستانی بات کاٹ کر بولی، عقل کیا ہے؟ انسانی سوچ ہے، اور انسانی سوچ وہی ہے جو ہم کو حواس بتاتے ہیں۔ حواس کے متبادل انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھی اس کی سوچ ہے، عقل ہے۔ یہی حال روح کا ہے، یہ بھی غائب عنصر ہے، اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا وجود قوی ہے، کیونکہ روح مرکز خیالات ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور روح کے بغیر وحدانیت نہیں، روح کے بغیر حقانیت نہیں۔ ابھی مستانی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ دور کہیں سے فجر کی آذان بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستانی نے ایک دم سلسلہ کلام ختم کر دیا اور گردن جھکا کر نہایت ہی احترام سے اذان سننے لگی۔ میں کبھی مستانی اور کبھی کوٹھڑی کے در و دیوار کو تکنے لگتا۔ ایک تو موضوع اہم تھا، پھر مستانی کے سمجھانے اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔
اذان ختم ہوتے ہی میں نے کئی عورتوں کو سفید، سبز اور زعفرانی لباس پہنے کوٹھڑی میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کا آدھا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ وہ 2-2 اور 3-3 کے غول میں کوٹھڑی کے اندر داخل ہو رہی تھیں اور نہایت ہی ادب سے مستانی کے پیچھے کھڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ کوٹھڑی جلد ہی عورتوں سے بھر گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب عورتیں نہیں آئیں گی، کیونکہ کوٹھڑی میں 20 عورتوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ برابر آئے چلی جا رہی تھیں۔ پھر جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عورتوں کی قطاریں ہی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ عورتوں کا ایک جم غفیر تھا جو مستانی کی قیادت میں نماز ادا کر رہا تھا۔